علی اور اس کا دوست فرحان ایک پرانی سی بلڈنگ میں انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر رینٹ پہ لیا ہے اور ایک چھوٹی سی جگہ سستی لیکن عجیب جگہ ایسی مطلب کبھی کبھی شائدگی کبھی کبھی آپ کسی جگہ پہ گئے ہوں گے وہاں پہ لائک عجیب فیلنگ ہوتا ہوگا کبھی کبھی مجھے تو ہوا ہے باپ کو مجھے نہیں پتا. تو کان مالک نے صرف ان کو مطلب ان کو چابی دی لیکن ان کو بس اس نے اتنی بات نہیں کی بس ایک بات کی دروازے نمبر 7 پہ کبھی نہیں جانا اس کو کھولنا بھی نہیں اس کے اندر انٹری نہیں ہونا. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہونا لیکن ہم ہلکا ہلکا جاتے ہیں ٹھیک ہے. اور علی نے ہنس کے بولا انکل میں بھوت پہ یقین نہیں کرتا. انکل کچھ کہے نہیں بس چلے گئے اور جلدی کو جواب نہیں دیا وہ چلے گئے اپنا رستہ اپنے رستے وہ اپنے رستے. 2 دن تک سب ٹھیک تھا لیکن تیسرے دن رات کو 3:12 علی کو ایک آواز آئی یہ والی نہ اس کے بیڈ کے نیچے سے آئی. اپنے بیڈ کے نیچے دیکھ لینا شاید کوئی ہو. نہ اس کو بیڈ سے آئی نہ اس کو دیوار سے آئی لیکن کدھر سے آئی اس دروازے سے جس پہ مالک نے کہا تھا انٹری اور نہیں کھولا. اس دروازے سے یہ آواز آئی تو علی نے کیا اٹھا. اس نے دیکھا فرحان سو رہا ہے تو اس نے ایک چھوٹی سی لائٹ اٹھا کے وہ گیا. میں ہوتا تو میں ڈائریکٹ لائٹ آن کرتا فرحان کو بھی اٹھاتا اس کو بھی بتاتا اگر ڈرنا ہے تو دونوں ایک ساتھ ڈرے نہ ہی کیا بات ہوئی نا. تو علی نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کے اندر بالکل اندھیرا مٹی لائک پرانا بہت عرصے سے باندھ دینا. ملک کہتا ہے ہمیشہ نہ کھولنا کسی نے نہیں کھولا بس علی کی وہ دیکھنا چاہتا ہے آواز کیوں آئی کہاں سے آئی. تو وہ ادھر گیا ہر جگہ پہ ماری کہیں پہ کچھ نہیں اور اس نے اچانک ایک میرر پہ ماری اور میرر پہ جیسے اس نے ماری اس کے بیک سے ایک عورت الٹی لیٹی ہوئی تھی اسے دیکھ رہی. یہاں پہ تو میری تو پھٹ جاتی ہے میں بھاگتا. اس نے علی نے اتنا دیکھا مطلب اس نے شاید اسے لگا میں شاید نیند میں ہوں کچھ ایسا. تو اس نے دوبارہ سائڈ پہ دیکھا پھر اس نے کہا نہیں یار کچھ تو ہوگا. اس نے واپس ادھر دیکھا اور عورت اس کے بالکل قریب ادھر بالکل اس کے کان کے اوپر ایسے سانس لے رہی ہے ٹھنڈا سانس ٹھنڈی. اس کی چیخ نکلی. اس نے بولا کون ہو تم اور میرے اوپر لکھا ہوا تم میری جگہ سو رہے ہو. بس خون سے کو امیجینیشن پتہ چل گئی ہوگی خون سے لکھا ہوا ہے تم میری جگہ پہ سو رہے ہو. تو یہ چیخ سن کے ہمارے فرحان صاحب جو سو رہے تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے. اس نے دیکھا کیا ہو گیا تو پاگل ہو گیا کیونکہ اس نے جب دیکھا کہیں پہ کچھ بھی نہیں تھا میرر بالکل صاف ہو گیا تھا کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ واپس گئے اپنے روم میں اور وہ رات کو بالکل نہیں سوئی. لائک فرحان سو گیا تھا علی اسے کہتا رہا کہ میری بات مانیے کچھ تھا میں جیسے تو نہیں چھوا میں پاگل ہوں. فرحان سو گیا. علی پھر وہ صبح اٹھے تو علی نے اپنے مالک کو بتایا. اس نے کہا میں نے تم لوگوں کو کہا تھا وہاں انٹر نہیں ہونا تم لوگ ہوئے. تو بس پھر وہ چلا گیا. مالک بھی گڈ یار. تو فرحان کہتا ہے یار کچھ نہیں ہے بس تم نے ویسے کوئی تیرا ذہن ہوگا کچھ ہوگا. وہ ایک اور دن اس رات کو ادھر ہی رہے. ان کی آخری رات تھی انہوں نے پھر واپس جانا تھا تو انہوں نے دن کو اپنی چیزیں کی. واپس رات کو ٹائم آ گیا سونے کا ٹائم آ گیا اور علی کو دوبارہ کیا آواز آئی. اس نے کہا نہیں اس بار میں نہیں اٹھتا لیکن توک 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 تیز آنے لگ گئی. فرحان ہمارا سو ہی رہا. علی کو یہ نہیں میں فرحان کو اٹھا دوں نہیں بہت آسان ہے. میں واپس ادھر ہی دیکھنے گیا اسی میرر کے اندر عورت ادھر کھڑی تھی. تم واپس کیوں آئی کیونکہ تم آواز کر رہی ہو. تو وہ واپس گیا اپنی پھر چیخ ماری. فرحان ادھر سے بھاگتے ہوئے آیا اور اس بار لکھا ہوا تھا تم کیوں آئے یہاں پہ. دروازہ پیچھے بند دروازہ بند. اتنی تیز آواز سے دونوں چیخنے لگ گئے. فرحان بس چیخنے لگ گیا اور پھر اگلی رات ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے تم دونوں کے ساتھ کیا ہوا پتہ نہیں. پھر ملک پاس ایک ڈبل تھی اس کی چابی کی تو وہ انٹری ہوئے. گھر بالکل صاف. نمبر 7 کا دروازہ بند اور وہ دونوں مسنگ. شاید نمبر 7 کے اندر چلے گئے ہوں مر گئے ہوں یا اندر کہیں ہوں گے ابھی بھی ہمیں نہیں پتا.
کیونکہ وہ دروازہ ملک نے کبھی نہیں کھولا، نہ اس نے کچھ کہا. وہ ادھر ہی مطلب بیڈ اصل میں نا بیڈ بالکل صاف، چادر بالکل صاف ہوئی تھی. جب ملک انٹر ہوا اس نے کہا شاید وہ جلدی چلے گئے ہوں، بیگ بھی نہیں، کچھ سامان ہی نہیں پڑا تھا، سب کچھ غائب. تو ملک نے سوچا شاید وہ چلے گئے، اس نے نہ دھیان نہیں کیا اور بس. تو اس لیے گائز جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، آپ کو کوئی کچھ کہے، کوئی ہنس کے بھی کہے، اس کمرے میں نہ جاؤ تو نہ جانا. اور اگر آپ کو پسند آئی تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہوتا ہے، سانگ ہے، لائک، سبسکرائب اور بس کمنٹس بھی ڈال دینا. مطلب اگر اچھا لگے پھر اگر آپ کو اچھی لگی کہانی پھر میں سے اور بناؤں گا اگر صحیح رہی. اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اوکے بائے.